बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, आपने थंबनेल को पढ़कर हिसाब लगा लिया होगा कि कौन से मौजू पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम बिस्तरी करते वक्त में कौन कौन से काम करना मना है, कौन कौन से काम करने से क्या नुकसान हो जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की औलादें तोतली हो जाती हैं, हकलापन आ जाता है, लुकनत आ जाती है ज़बान में, या नज़र में कमी आ जाती है। तो ये क्यों होता है? ये सब कुछ इसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम बिस्तरी के वक्त 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। वो 4 काम कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला, क्या शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं? तो जी हाँ, देख सकते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहिए। शरीय एतबार से देखना जायज़ तो है, लेकिन देखना नहीं चाहिए। इससे नुकसान ये होगा कि आपकी औलाद नाबीना पैदा हो सकती है या तोतली पैदा हो सकती है। सुनिए तफसील से। देखिए, देखने से नुकसान ये होगा, लेकिन याद रखना कि बिला ज़रूरत देखना नहीं चाहिए। जायज़ तो है, लेकिन ना देखें। अगर आप देखें तो इससे नज़र की कमज़ोरी पैदा हो जाती है और इंसान का मर्ज़ लगने का अंदेशा होता है। और एक ख़ास बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, आपने थंबनेल को पढ़कर हिसाब लगा लिया होगा कि कौन से मौजू पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, क्या हम बिस्तरी करते वक्त शौहर और बीवी दोनों आपस में बात कर सकते हैं या नहीं, या एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं नहीं। इससे और भी जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए भाइयों, हम बिस्तरी करते वक्त में ये 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। 4 काम, वो 4 काम कौन से हैं अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, तभी बात आपकी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला काम ये है। पहला सवाल ये होता है, क्या मर्द और औरत एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो देखिए, शर्मगाह देख सकते हैं, जायज़ है देखना, और देखने से शहवत में इजाफा भी हो जाता है, लेकिन बिला ज़रूरत देखना नहीं चाहिए। बिला ज़रूरत देखना नहीं चाहिए। जायज़ तो है, लेकिन ना देखें। अगर आप देखेंगे तो उससे नज़र की कमज़ोरी पैदा हो जाती है और निस्यान का मर्ज़ लगने का अंदेशा होता है। देखना जायज़ तो है, लेकिन देखना नहीं चाहिए। इस देखने से भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है और नज़र की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और एक ख़ास बात ये भी बताई जाती है कि हम बिस्तरी की हालत में अगर शर्मगाह को देखेंगे तो हो सकता है कि उसके होने वाला लड़का या लड़की नाबीना पैदा हो, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अब सुनिए हदीस पाक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सत्र मुबारक नहीं देखा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सत्र मुबारक नहीं देखा। देखना जायज़ तो है, लेकिन बचना चाहिए। बचना औला है, बेहतर है, अफजल है। नंबर 2, हम बिस्तरी की हालत में बातचीत करना कैसा है? कुछ लोग हम बिस्तरी करते रहते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। ये बातचीत करना कैसा है? तो सुनिए भाइयों,
ہم بستری کی حالت میں ایک دوسرے سے بات کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے بات۔ اس کے متعلق بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم بستری کی حالت میں بات کرنے سے ہونے والی اولاد توتلی پیدا ہوتی ہے، توتلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یقین تو نہیں ہے۔ تجربات ان کے کہتے ہیں، اپنے تجربات سے وہ بتاتے ہیں بزرگان دین کے توتلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یقین نہیں ہے کہ ہو سکتی ہے، یقین نہیں کہ توتلی ہو جائے گی، لیکن اندیشہ ہے ایسا کریں گے تو، آپ بات چیت کریں گے تو ہم بستری کے درمیان، سمجھے؟ اس لیے بات چیت کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ہم بستری سے پہلے اور بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے بات کریں، ہے نا، بیوی کو تیار کریں، اس کو پیار کریں، اس کو سہلائیں، ہے نا، اس کی یعنی کہ سینے کو خوب سہلائیے، شرمگاہ کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، سہلا سکتے ہیں، اس کو تیار کریں۔ جب وہ تیار ہو جائے آپ اس سے ہم بستری کریں، ملاقات کریں، لطف اندوز ہو جائیں، یہ جائز ہے شریعت میں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات کریں اور ہم بستری کے بعد میں بات کر لیں، یہ صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن ہم بستری کرتے وقت میں آپ بات چیت کریں گے تو آپ کی اولاد کا توتلا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ دیکھیے، اب ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جب ہم بستری سے فارغ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے، دیکھیے مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم بستری سے فارغ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے، اے اللہ، جو کچھ میرے مقدر میں ہے تو اس میں شیطانی حصہ نہ بنا۔ جب وہ ہم بستری سے فارغ ہو جاتے تو کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اے اللہ، جو کچھ میرے مقدر میں اس میں شیطان کا حصہ نہ بنا، شیطان کا حصہ نکال دینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص ہم بستری کے وقت بات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اس کو ہم بستری، شوہر کو، بیوی کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا، اور پہلا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت میں بات چیت کرنا۔ تیسری بات، ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار سکتے ہیں۔ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی جب ملیں آپس میں تو ایک دوسرے کے دونوں کپڑے اتار سکتے ہیں، پورے کپڑے اتار سکتے ہیں، بالکل ننگے ہو سکتے ہیں، برہنہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس کا جواب سنیے، اگر دونوں لوگ اپنے سارے کپڑوں کو اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتار سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کیا ہے کہ آپ کو ہم بستری کرنے میں پریشانی آ رہی ہے، یا کوئی دقت ہے کہ لطف آپ کو کم آ رہا ہے، لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں آپ صحیح سے، ہے نا، کوئی چیز آڑ بن رہی ہے آپ کی اور خلل پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کپڑے اتار سکتے ہیں، اچھے سے فل انجوائے کیجئے ہم بستری کرنے کے بعد، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برہنہ ہو کر کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 4، جب شوہر اور بیوی ہم بستری سے فارغ ہوں تو وہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ الگ الگ کپڑے سے صاف کریں، ایک ہی کپڑے سے دونوں جنے صاف نہ کریں، کیونکہ یہ نفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھے آپ؟ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 4 چیزیں ہم نے بتائیں آپ کو کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو دیکھنا جائز تو ہے لیکن نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم بستری کے درمیان کرتے وقت میں بات چیت کرنا چاہیے یا نہیں، بات چیت کرنا جائز تو ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اور تیسری بات یہ تھی، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کریں، یا جتنی ضرورت ہے اتنی، تو جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا حصہ آپ کھول لیں اور ہم بستری کر لیں، پورے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم بستری سے فارغ ہو جائیں تو دونوں لوگ ایک ہی کپڑے سے صاف نہ کریں، الگ الگ کپڑے سے صاف کریں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ دونوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے،
آج یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ لڑائیاں میاں بیوی میں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، خرافاتیں ہو رہی ہیں، بدنظمی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اولادیں اچھی پیدا ہوں گی، پرہیزگار پیدا ہوں گی، فرما بردار پیدا ہوں گی۔ ان باتوں پر عمل کریں، نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔